اور موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، اے ہمارے رب بے شک تو نے تو فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت کا سامان دیا اور مال دیا اس دنیا کی زندگی میں. یعنی یہ تو زینت اور مال اس لیے ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو لگائے اور اپنے لیے نیکیاں کمائے. لیکن ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ بھٹکا دیں تیرے راستے سے. یعنی وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تاکہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تو نے اس لیے دیا ہے تاکہ وہ بھٹکائیں، ایسی کوئی شکایت نہیں کر رہے موسیٰ علیہ السلام، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ یہ تو نے تو اس لیے دیا تھا، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں اسے کام، نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس سے، ایز اے ریزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھٹکا رہے ہیں تیرے راستے سے. دیکھیں جو مال اور زینت کا سامان، زینت کیا ہے دنیا کی شان و شوکت، یہ ٹھاٹ بھاٹ، یہ گھر گاڑیاں سامان تعیشات جو لگژریز ہیں، یہ سب ایک زینت ہے. اب جب یہ زینت انسان کے پاس آتی ہے اور اس کے پاس بہت مال بھی ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس کے اندر تکبر، اس کے اندر اپنی میں، اس کے اندر اکڑ، اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے. اکثر ہی یہ ہوتا ہے. اور اس سے وہ کیسے اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو. ایک تو لوگوں کو پریشرائز کرنا، لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالنا، لوگوں کو ٹارچر کرنا، مال ہی استعمال کرتے ہیں نا، اس سے لوگوں کو اس راستے سے ہٹاتے تھے. دوسرے کیا، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال، اتنے مال رکھ کے اتنا فلرش کر رہے ہیں یہ، اور یہ تو کفر پہ ہیں، پھر بھی دیکھو ان کو کتنا کچھ ملا ہوا ہے، تو پھر یہی ٹھیک ہوں گے، یہی ٹھیک ہوں گے نا. یہ دیکھیں کتنے مزے کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملا، ہم اللہ کا نام لے کے کیا ملا ہمیں، ہم پھر بھی پس رہے ہیں، سہ رہے ہیں، خوف میں ہیں، تکلیف میں ہیں. تو اس وقت میں یہ مال اور یہ زینت کیا بن گئی، لوگوں کو بھٹکانے کا ذریعہ. اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مالوں کو، ان کے مالوں کو مٹا دے. رب تمیز کا لفظ آیا، یعنی ان کے اثرات مٹا دے. اور واقعی ایسا ہی ہوا. ان کی جو بددعا لگی تو فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے ان کے سارا مال جو تھے نا اس طرح پتھر بن گئے، سونا چاندی بھی پتھر بن گیا، اور یہاں تک کہ جو ان کے کھیت تھے نا وہ بھی پتھر کے ہو گئے. اندازہ کر سکتے ہیں، کھیت بھی پتھر کے ہو گئے. یہ مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک تھیلا ملا تھا جس میں فرعون کے زمانے کی چیزیں تھی، اور اس میں انڈے تھے، بادام دیکھے گئے. وہ انڈے اور بادام بھی پتھر ہو چکے تھے، اور پھل سبزیاں غلہ اس کو بھی پتھر بنا دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جو نشانیاں آتی ہیں نا جن کا ذکر قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، تو وہ 9 آیات کیا ہیں، 9 نشانیاں، ان میں ایک یہ بھی نشانی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا. اور ان کی اگلی دعا کی کیا تھی، وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے اللہ سخت کر دے ان کے دلوں کو. اے اللہ ان کے دلوں کو کس کے لیے سخت کر دے، ہدایت کے لیے، کہ اب اللہ ان کے اوپر ہدایت ان کو نصیب نہ ہو. اتنا انہوں نے ظلم کیا ہے، یا اللہ اب ان کے دلوں پہ یعنی مہر لگا دے. فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تو نہ یہ ایمان لے کر آئیں جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھیں. یعنی ان کو ایمان ہی نصیب نہ ہو جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں. تو جب عذاب دیکھیں گے تب اگر ایمان لے آئے تو تب کا ایمان قبول ہوتا ہے نہیں. یعنی ان کو ایمان نصیب نہ ہو، یعنی اگر عذاب دیکھ کر یہ ایمان لے آئے تو پھر تو بچ جائیں گے نا. تو ان کو ایمان نہ نصیب ہو جب تک یہ عذاب دردناک نہ دیکھ لیں. ان کے اوپر دنیا میں عذاب اگر آ جاتا ہے یا مر جاتے ہیں، آخرت میں عذاب آئے گا تو تب تو سبھی ایمان لے آئیں گے، لانے کا کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی بددعا کی کہ اب یہ نہ ہو کہ یہ بعد میں کسی وقت ایمان لے آئیں اور بچ جائیں. تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی پکار، تم دونوں کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. کن دونوں کی؟
موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی، لیکن وہ تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، قال موسیٰ ربنا، ہے نا؟ پیچھے دیکھیں آپ پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو یہاں پہ آیا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے تو ہارون علیہ السلام اس کے اوپر آمین کہہ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ دعا کرتا ہے اور کوئی دوسرا پیچھے آمین کہتا ہے تو وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے. تو تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی. اب اس کے بعد، اس دعا کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون 40 مہینے زندہ رہا، بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال زندہ رہا، واللہ عالم، یعنی کچھ عرصہ لگا. اگر 40 سال واقعی 40 سال زندہ رہا، اس کے بعد تو پھر تو یعنی دعا کی قبولیت میں اور یہ سب ہونے میں کافی ٹائم لگا. اب ہم لوگ تو بہت جلدی میں چاہتے ہیں کہ جلدی سے بس آج دعا کی ہے تو کل اس کا اثر آ جانا چاہیے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کی دعا تو قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، فاستقیما، بس ثابت قدم رہو. یعنی اب آپ یہ نہیں کہ دعا قبول ہو رہی ہے اب آپ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، آپ اپنا دعوت کا کام کرتے رہیں، آپ اپنے دین پہ قائم رہیں، آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے مامور کیا ہے تبلیغ کے لیے، وہ آپ کرتے چلے جائیں. آپ نے اس کام سے نہیں ہٹنا، جاری رکھو. نہ ہوتا ہے نا کہ انسان کہے کہ ہماری دعا تو قبول ہو گئی ہے، اب ہمیں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب بس ٹھیک ہے ختم کرو، بند کرو اپنا. اور دیکھنا، ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے. یہ پیغمبروں کو کہا گیا، علم نہ رکھنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. اب علم نہ رکھنے والوں کا راستہ کون سا ہے؟ یعنی جن کو خود نہیں پتا اس کے پیچھے نہ چل پڑنا. بے علم کے پیچھے چل کے انسان کہاں پہنچے گا؟ خود بھی گمراہ ہی ہوگا نا. ویسے ہم دنیا کے معاملے میں اتنے سمارٹ ہوتے ہیں کہ جو بے علم ہے، مثلاً ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنے گھر میں کوئی اپنی میڈ سے نہیں پوچھیں گی کہ اب اس کا کیا علاج ہونا چاہیے، آپ کہتی ہیں میں علم والے کے پاس جاؤں، یعنی کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں جو اس کا علم رکھتا ہو اس چیز کا. لیکن دین کے معاملے میں، اس کے معاملے میں ہم اس قدر جاہل بن جاتے ہیں کہ پھر ہم مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ بے علم سے، جس نے کہا نہ کبھی دین سیکھا ہوگا، نہ کبھی دین کی اس کو کوئی سمجھ ہے، نہ اس علم سے واقف ہے. ہم اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں، یہ سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے. اور فالوئنگ میں تو ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ جو لا علم ہے ان کو فالو کرتے ہیں. آج دیکھیں ہم فالو کس کو کرتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے ظاہریت میں یا کوئی فیشنیبل لوگوں سے بڑا متاثر ہوتا ہے، یا جو کوئی بہت امیر ہے ان کے پیچھے جانا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک راستہ ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ جو علم والا ہے اس کے پیچھے چلا جائے، اس کے راستے کے اوپر چلا جائے. گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، کہاں سے؟ البحر، سمندر سے. یہ پوری سٹوری ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قوم کو لے کر نکلے، اور جب نکلے ہیں تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے ان کا پیچھا کیا. سامنے سمندر آ گیا، اور سمندر کے سے یا تو اب پار جاتے یا پھر پیچھے تو فرعون کی قوم تھی. اب 6 لاکھ لوگ ہیں جن کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے. سوچیں، بال بچوں کے علاوہ، اور پیچھے اتنا ظالم آدمی ہے کہ اگر اس نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا. اور وہ بھی اپنی ساری فوج کو، اپنے سرداروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو لے کر نکل آیا. اور اس نے کسی بڑے آدمی کو نہیں چھوڑا تھا اپنی بستی میں، سب کو لے کر آ گیا تھا. اب بنی اسرائیل کو خوف ہو گیا، کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے. سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، نہ آگے نہ پیچھے جا سکتے. آگے بڑھتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو یہ ہمارا کیا حال کرے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ میں اللہ کے حکم پہ ہی تو تمہیں لے کے جا رہا ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور نجات کا راستہ بتائے گا، تم فکر نہ کرو. اسی وقت وحی آئی کہ اپنی عصا جو ہے وہ سمندر پہ مار دی. آپ نے یہی کیا، اس وقت پانی پھٹ گیا اور راستہ دے دیا. پہاڑوں کی طرح وہ سارا پانی کھڑا ہو گیا دونوں طرف.
بعض روایات میں، کیونکہ اسرائیلی روایات ہیں تو واللہ عالم، مگر بعض روایات میں آتا ہے کہ 12 قبیلے تھے، ان کے تو 12 ہی راستے بن گئے اور سوکھ گئے بالکل نیچے زمین، ورنہ ایسی جگہ پہ تو پیر ہی نہیں رکھا جا سکتا. تو راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلا دی، راستہ بھی خشک ہو گیا. اب اس راستے میں انہوں نے یعنی قدم رکھ دیا اور پار چلے گئے. اور اتنا بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جو 12 راستے بنے تھے، واللہ عالم ایک بنا تھا یا 12 بنے تھے، تو اگر 12 بنے تھے تو جو پانی کی دیواریں تھیں نا، ان میں بھی سوراخ اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ ہر قبیلے والا دوسرے کو دیکھ لے، تاکہ دل میں یہ نہ ہو کہ کہیں وہ تو نہیں ڈوب گئے. کتنی اللہ کی مدد آئی پھر ان کے ساتھ. تو جب وہ پار ہو گئے تو اب فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو پیچھا کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، بغیم و عدوان، ضد کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. اب آپ خود سوچیں، جب فرعون نے یہ دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس طرح پار چڑھ رہے، پانی پھٹ گیا، تو یہ کتنی بڑی ایک نشانی تھی اللہ کی. کیا اس وقت یہ نہیں اس کو پتا چل رہا تھا کہ یہ تو ظاہر ہے اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ؟ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اب بجائے اس کے کہ وہ وہیں سے مڑ جاتا اور یہ سوچتا کہ نہیں مجھے ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، اتنی بڑی ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت بھی اس کو نشانی دکھائی ہے. اگر اس میں سرکشی اتنی تھی، اتنا حد سے بڑا ہوا تھا نا، کہ اس نے پھر وہ پار نکل گئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے. اور اس کا اتنا بڑا لشکر تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 گھوڑے تو صرف کالے رنگ کے تھے. اتنا بڑا لشکر تھا، اتنا اندازہ کریں کہ کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ. باقی رنگ والے جو گھوڑے تھے ان کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. سوچیں، اب اس نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، سمندر میں ڈال دیے. اور جب یہ سارا کا سارا لشکر بیچوں بیچ آ گیا تو تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو اور وہ مل گیا. اور جو پہاڑ کی طرح جو کھڑی ہوئی تھی دیواریں، وہ فوراً ایسے تھا پتھر بنے ہوئے، ایک قطرہ بھی اس میں سے نیچے نہیں آ رہا تھا، وہ فوراً پانی مل گیا. اس وقت یہ غوطے کھانے لگا اور سارے کے سارے یہ ڈبو دیے گئے، ایک بھی نہیں ان میں سے بچا. پانی کی موجوں نے ان کو اوپر کرے کر کے ان کے جوڑ جوڑ الگ کر دیے تھے. اب کیا ہوا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو غرق نے پا لیا، غرق نے اس کو پا لیا. دیکھیں آپ اس کے الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ ڈوبنے نے اس کو پا لیا. یہ نہیں کہا کہ فرعون غرق ہو رہا تھا، ڈوبنے نے جیسے اپنی آغوش میں لی لیا، اس کو پکڑ لیا. اب جب پانی کے اندر سکرات موت کا اس کو ایک طرح سے مزہ آنے لگا، موجوں میں پھنس گیا، جب اس کو پتا چل گیا کہ اب نہیں ہے کوئی راستہ میرا نکلنے کا، موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو قالا، کہنے لگا اس وقت، آمنت انہ لا الہ، میں ایمان لایا ہوں کہ بے شک کوئی الہ ہے ہی نہیں، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، سوائے اس ہستی کے جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس وقت مان گیا کہ میں اس رب کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس وقت کہتا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو فرما بردار ہوں. یعنی کتنا اس کو پتا تھا، یعنی اللہ اکبر کہ وہ چیز جس کو ساری زندگی نہیں اس نے مانا، اب موت کی سختیوں میں پھنس کے اب جب موت سامنے نظر آ رہی ہے اب فوراً مان گیا. اب ساری اکڑ جاتی رہی، اب ساری فرعونیت جاتی رہی. ایک سیکنڈ میں دیکھو کیسے دماغ ٹھکانے آ گیا، کیونکہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت اچانک آ جائے. اور ہم ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ترسوں کریں گے، اور اس کے بعد 1 سال بعد کریں گے، اور پھر میں مانوں گی، اور ابھی میرے یہ کام ہو جائے نا، پھر میں بس اللہ کی نیک فرما بردار بندی بن جاؤں گی، بس پھر میں نمازیں شروع کر دوں گی، پھر میں اپنی یہ جو میرے مسنگ روزے ہیں پھر میں پورے کروں گی، پھر میں حجاب شروع کروں گی، پھر میں فلاں کروں گی. ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں، یہ پروگرام بناتے بناتے کہیں اینڈ نہ آ جائے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، کیا اب؟ یہ کلمہ کتنا حسرت کا انسان کے لیے کہ جب آگے سے جواب ملے اب لایا ایمان. اور یہ بھی اس نے جو بولا اور اس کو جو جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی خبر دیتے وقت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کاش آپ اس وقت ہوتے اور دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے. یعنی اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کی بات پوری نہ ہو جائے. ابن عباس فرماتے ہیں ڈوبتے وقت فرعون نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے اپنے ایمان کا اقرار کرنا شروع کر دیا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھرنی شروع کر دی. اب وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی باتیں تو اللہ کو ہی پتا ہے. ہم تجھے تو نہیں نجات دیں گے لیکن تیرے جسم کو نجات دے دیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، ایک عبرت کا نشان بن جائے. اللہ اکبر. اس وقت بھی اس کی لاش جب یہ ڈوب گیا تھا نا تو بعض بنی اسرائیل کو شک ہوا جیسے اس کی ذہن کے اندر کسی کا بہت پاور کا اور اس کا خوف اور ایک بہت اس کی بڑائی کا روب دل میں ہوتا ہے نا، تو پھر انسان مانتا بھی نہیں کہ وہ بھی مر سکتا ہے. تو ان کو یہ شک ہو گیا کہ یہ تو مرا ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش جو تھی نا ایک بلند ٹیلے پہ سمندر نے اگل دی، ڈال دی، تاکہ یہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ مرا ہوا ہے. تو اس کا جسم اس کے لباس سمیت خشکی پر پڑا ہوا تھا. یعنی یہ اتنی بڑی نشانی ہے اللہ نے کیسے وہ اس وقت کی، یعنی ایک سپریم پاور، سپر پاور تھا فرعون، اور کیسے اس کو ڈبو دیا اور کیسے اس کے سارے لشکر کو ڈبو دیا. اور کیا منٹوں سیکنڈوں کا کام تھا، یہ کچھ بھی نہیں، بس پانی آیا اور ختم. سارے سب ان کے باغ، ان کے محلات، ان کی سارے جو ٹریجرز تھے سب دھرے کے دھرے پڑے کے پڑے رہ گئے. یہ عبرت کا نشان بنایا اللہ نے اس کو، لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. لیکن کیا کریں، لوگ اکثریت یہ کچھ سمجھتی نہیں ان باتوں سے. یہ بھی نشانی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کے دشمن کیا اللہ ان کا حال کرتا ہے. لوگ الٹا جا کے وہاں پہ جی بڑی امیوزڈ ہوتے ہیں، بڑی ان کے لیے بڑی مزے کی بات ہے کہ دیکھو یہ فرعون کی ممی، یعنی یہ بھی انٹرٹینمنٹ سمجھی جاتی ہے.